بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني صلوات خمسہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ہے اور ابھی ہم لا الہ پہ ہی سیر کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پڑاؤ ہمارا آج انشاءاللہ پار ہو جائے گا اور ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے مستقل توحید کے سلسلے میں جو گفتگو ہمارے جوانوں اور بچوں کے درمیان ہے وہ اس پر غور اور فکر بھی کریں ساتھ ساتھ اور اس دعا کو مسلسل پڑھیں انشاءاللہ یہ دعا اس کی فوٹو کاپی ہو گئی ہے زیروکس ہو گیا ہے اور جو اس دعا کو پڑھنا چاہے ایک بار یہ ہے کہ ہم لوگ بٹ رہی ہوتی ہے چیز لے لیتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اگر ہم پڑھیں تو پھر اس کا اس سے استفادہ کریں اور انشاءاللہ وہ آپ کو یہیں مل جائے گی آفتاب بھائی کے پاس سے تو جو لینا چاہے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے اور جیسے کہ پہلے ہی روز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا عرض کیا تھا کہ اس دعا کو بہرحال جو پڑھے گا اور یہاں آ کر کے اس کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ اس کو انعامات سے نوازا جائے گا اور ایک انعام تو بہت بیش قیمتی ہے جس کی قیمت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ایک انعام وہ ہے بہرحال درک کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ جب آیت اللہ خراسانی مرجع تقلید ہے بہت بڑے ہیں اس کو آپ لوگ انشاءاللہ بعد میں دیکھیے گا یا نہیں ابھی آپ سماعت فرمائیں تو جب ان کی خدمت میں گئے تو ان سے کہا کہ آپ چونکہ ایک بزرگ عالم دین ہے ہم لوگ کو نصیحت کیجئے کچھ بتائیے تو کہنے لگے کہ اشیاء جو ہیں چیزیں تین طرح کی ہوتی ہیں تین طرح کی اچھی کیوں بتا رہا ہوں میں یہ تو آپ کے اذہان میں پہنچا دوں ہم نے کہا تھا ایک مادی نام ہے اور ایک مانوی نام ہے مانوی نام وہ اسے درک نہیں کر سکتے محسوس
نہیں کر سکتے، لیکن ہے انعام، بہت بڑا انعام، بیش قیمتی انعام۔ ایک وہ جس کو درک کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس سلسلے میں یہ آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کا جملہ خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال جب بڑا آدمی کوئی بات کہتا ہے ایک عالم، تو اس کی بات واقعاً ایک زبردست ہوتی ہے، اور ہم لوگ کے لیے فہم اور اس کی سمجھ سے آ جائے تو کیا کہنے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چیزیں تین طرح کی ہوتی ہیں، یدرک و یوسف، جس کو درک کیا جا سکتا ہے اور جس کو بیان کیا جا سکتا ہے نا؟ بات واضح ہے۔ اصل میں لگا کوئی تھکے تھکے سے لگ رہے آپ لوگ، نہیں ہے۔ کل 5 والی جو چیزیں آپ کو بتائیں تھی اس سے تو لوگ کاٹی کے ایسے غائب ہو گئے ہیں۔ کل جو ہم نے حدیث پڑھ دی، افعل 5 اشیاء واغنی ما شئت، 5 چیزیں انجام دو لو، جو گناہ کرنا چاہے کرو۔ تو پھر ہم نے کہا کہ آج کوئی دوسری حدیث نہ ہو جائے تو مشکل نہ ہو جائے گی ہمارے لیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اہل بیت بہت کریم ابن کریم ہیں یہ لوگ، ان کے جو صفات ہیں وہ صفات الہی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ابھی جو اللہ کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، ابھی اللہ کے پہنچیں گے تو دیکھیں کہ خدا کیا ہے، اب یہ بھی تو دیکھنا ہے ضروری ہے نا۔ تو یہ چیز عرض کرتا چلوں میں کہ وہی صاحب نے کہا کہ 3 طرح کی چیز ہوتی ہیں، یدرک و یوسف، درک کر سکتے ہیں آپ، بیان بھی کر سکتے ہیں اسے، ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے نظر مولا رکھا ہے، آپ نے درک کیا، اسے چھوا کہ بوٹی ہے، ہاں، توصیف بھی کیا آپ نے، بڑی ٹیسٹ اچھا ہے اس کا، ٹیسٹی بنی بریانی، یعنی آپ درک بھی کر رہے ہیں اسے، توصیف بھی کر رہے ہیں۔ اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو درک کی جا سکتی ہیں لیکن بیان نہیں کی جا سکتی۔ یدرک ولا یوسف، یدرک ولا یوسف، درک کیا جا سکتا ہے لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آپ سے پوچھیں آپ کتنا غمگین ہیں امام حسین کے غم میں، تو آپ بیان کروائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بہت غمگین ہے، بہت غمگین ہے نا۔ آپ خوش ہیں، ہم پوچھیں آپ کتنے خوش ہیں، بتا پائیں گے خوشی؟ درد کیا کہیں گے آپ، بتا پائیں گے درد کیسا ہو رہا ہے؟ نہیں۔ یدرک، آپ درد کر رہے ہیں اس چیز کو، کتنے غم زدہ ہیں آپ، یہ آپ سمجھ رہے ہیں، کتنے خوش ہیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں، کتنا درد ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا توصیف کرنا ہاں مشکل ہے۔ ایک قضیہ ایسا ہے کہ لا یدرک ولا یوسف، نہ درک کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی توصیف کی جا سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام، جن کو درک کیا جا سکتا ہے نہ جن کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ یا تو اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو جو مانوی انعام ہے لا یدرک ولا یوسف، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب جو بہرحال یہ سمجھ میں آ گیا کہ سب ہمیں ہر معبود کی عبادت کو چھوڑنا پڑے گا، اب چاہے کوئی بھی ہو، اے ٹو زیڈ۔ جب ہم تمام معبودوں کو ریموو کرتے چلے جائیں گے، ہٹاتے چلے جائیں گے، تو کہاں پہنچیں گے؟ الا اللہ، اللہ کے پاس آ جائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات رکھ کے میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہ رہا ہوں، بالخصوص جو ہمارے جوان ہیں۔ مثلا اس بات کو سمجھنے کے لیے بہرحال ایک چھوٹی سی مقدمہ ضروری ہے تاکہ ہم بات اپنی پہنچا سکیں اچھے سے جوانوں کے ذہن میں۔ مثلا ہم ایک جگہ اریسٹ ہوتے ہیں، مثلا ایک جگہ ہم کو پکڑ لیا جاتا ہے، بڑا ظلم کیا جاتا ہے، بڑا جور، بڑا ستم، سب کچھ کرتے ہیں، اور کیسے نہ کیسے نکل کے ہم وہاں سے فرار اختیار کر لیتے ہیں، ہے نا؟ کچھ شاید پہنچ رہے ہیں وہاں تک جہاں ہم لے جانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ ہم کچھ لوگ ہمیں پکڑ لیتے ہیں
لیکن ہم اسے چھڑا کر کے فرار اختیار کرتے ہیں اور کہاں پہنچے؟ کسی ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو سمجھ میں آیا یہ ہم کو نجات دے سکتا ہے۔ اب وہ دو ہاتھ سے خارج نہیں ہے، یا تو ان جیسا ہوگا تو پھر پھنس گئے، کہا آسمان سے گرے کھجور میں اٹ گئے، یا پھر وہ ان جیسا نہیں ہوگا۔ بس یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی تم نے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، بھاگ کے ہمارے پاس آئے ہو، تو اب جب ہمارے پاس آئے ہو تو ہم کیا ہے؟ کہ الرحمن الرحیم ہے۔ ہم الرحمن الرحیم ہے۔ تم ہوا سے بھاگ کر کے آئے ہو، تم دنیا سے بھاگ کر کے آئے ہو، تم جو ہے اپنے خواہشات نفس سے بھاگ کر کے آئے ہو، تم اپنے ایگو سے بھاگ کر کے آئے ہو، چھڑا کے آئے ہو، تو جو آئے ہو تو یہ مت سمجھنا ہم بھی انہی جیسے ہیں، نہیں اب ہم تو میرے پاس آ گئے ہو، تب یا ہم تمہارے ساتھ رحمانیت کریں گے یا رحیمیت کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ آگے بارگاہ معبودی میں پروردگار آ گیا، کیسے؟ کہ سب چھوڑ کے آئے ہیں، آ گئے ہو؟ ہاں پروردگار آ گیا۔ گناہ بہت ہیں ہمارے، خطائیں بہت ہیں ہماری، لغزشیں بہت ہیں، نہیں پتا کتنے دنوں سے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، نہیں پتا کب سے قرآن اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کیا کہے گا؟ ارے تم آ گئے ہو، اب اس کو چھوڑو، جو گزر گیا ہے اسے یاد مت کرو، جو کرنے والے ہو اس کا محکم ارادہ کرو کہ اب وہ نہیں کریں گے جو کرتے تھے، اب وہ کریں گے جو اللہ چاہتا ہے۔ بس یہی تو حور جب آیا ہے درے حسین پر تو نہیں کہا کہ جو تم نے کیا ہے اس کو بھول جاؤ، اب تم ہمارے پاس آئے ہو، اپنی شان و شوکت بڑھاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بندے ہمارے، آگے پروردگار، خطائیں کی ہیں، لغزشیں کی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے، ہم سب چیز کو ریموو کر دیں گے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم خدا ہیں، کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، بھئی ہمارا گھر ہم جیسے توڑوا کے بنوائے، جس کو رکھیں، کوئی پڑوس والا کہہ سکتا ہے ان کو کیوں رکھ رہے ہو، ان کو کیوں رکھ رہے ہو؟ بھئی جب ہماری ملکیت ہے ہم چاہے جو کرنا چاہے کرے، ہاں اگر تم بھی وہی کرو گے جو اس نے کیا ہے تو تم بھی ہمارے گھر آ سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اب چونکہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں، جو خطائیں کی ہیں، اس کو ریموو بھی کرنا ہے۔ کیسے ہوگا ریموو؟ اب دیکھیں سسٹم میں جب وائرس آ جاتا ہے تو سسٹم کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ فارمیٹ کرتے ہیں، اینٹی وائرس ڈالتے ہیں اس کے لیے تاکہ جو وائرس ہے اس کا چلا جائے۔ اللہ نے بھی اینٹی وائرس بنائے ہیں، اللہ نے کہا ہر ایک کا اپنا اینٹی وائرس ہے، ہر ایک کا۔ اگر تم نے نماز قضا کی ہے اور تم کو پتا ہے کہ اتنی نماز قضا ہے ہماری تو اس کو تم ادا کرو، جیسے ادا کرو، مسئلہ نہیں کہ تم ایک دن میں ساری نماز ادا کرو، نہیں، ہم تم سے نہیں چاہتے، بس تم ارادہ کرو کہ ہم نماز پڑھیں گے اور پڑھتے رہو، اگر ایک دن میں یعنی ایک وقت میں ایک دن کی پڑھ رہے ہو تو مسئلہ نہیں ہے، اگر ایک دن میں صرف صبح کی پڑھ رہے ہو تبھی مسئلہ نہیں ہے، ظہرین کی پڑھ رہے ہو تبھی مسئلہ نہیں ہے، مغربین کی پڑھ رہے ہو، تم جیسے اس کو ادا کرتے رہو، اور جو گناہ کیے وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ کتنا کریم یقین جانے، ہم سب گناہگار ہیں، کوئی ہے کہ ایسا نہیں ہم تو گناہ نہیں کرتے، ہاں اور کتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا سلوشن بتایا ہے، فارمولہ بتایا ہے کہ جب اس فارمولے کو اپلائی کرو گے تو وہ خود بخود چلا جائے گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیں کتنا پیاری حدیث ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا ہے پروردگارہ یہ بتا کہ جو تیرے بندوں کو غسل دیتا ہے اس کے ساتھ تو کیا کرتا ہے؟ اچھا بات ڈرتے ہیں، ہم نہیں پتہ، یہاں نہیں ڈرتے ہوں گے،
لیکن ہم لوگ لکھنؤ میں تو بڑے ڈرتے ہیں، اللہ مر گیا تو بس جیتے جی نہیں ڈرا ہے، یہ مرنے میں ڈر گیا، یہ پتہ نہیں کیا بگاڑ لے گا اس کا۔ یا پروردگارہ یہ بتا جو تیرے بندے کو غسل دیتے ہیں، طاہر کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں، اس کا اجر کیا ہے؟ اچھا یہ کیوں بتا رہا ہوں میں؟ دیکھیں یہ بھی تو ضروری ہے نا ذہن میں کہ مولوی صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچا دی، اور تو ربطی میں نہیں تھی۔ ہماری بحث کس پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہے۔ ہاں یعنی اللہ تک جب پہنچے تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میں قہار جبار ہوں، پہلے جو تم نے کیا ہے اس کی سزا بھگتو پھر تم صحیح ہوگے۔ ایسا کیا اللہ نے؟ نہیں کیا ایسا، اللہ نے کہا نہیں تم حل کر سکتے ہو، سب کچھ صاف ہو سکتا ہے تمہارا، کیا کرنا ہوگا؟ اے پروردگارہ سنیں کیسے ریموو ہو گئے ہمارے گناہ۔ اے پروردگارہ یہ بتا کہ جو ہم نے گناہ کیے کیسے ہو گئے صاف؟ کہا اے معبود جو بندوں کو غسل دیتا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ اب اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جناب موسیٰ سے۔ جناب موسیٰ سے کیا کرتا؟ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اغسلہ من ذنوبی کما ولدتہ امہ، یعنی میں خدا اس کے گناہوں کو اس طرح سے ریموو کر دوں گا جیسے ابھی ابھی یہ اپنے ماں کے شکم سے باہر آیا ہو۔ اللہ یہ بہت خراب تھا، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، چپ کیوں؟ غلط نہیں کام کیا؟ نہیں غلط کرتا تھا، لیکن ابھی جو اس نے میرے بندے کو نہلایا ہے، دھلایا ہے، اس کی گندگی صاف کی ہے، اس کی کثافت صاف کی ہے، تو میں خدا ہو کر کے کیسے ممکن ہو کہ اس کی گندگی کو نہ صاف کرو؟ جب اللہ صاف کرتا ہے تو اپنے اعتبار سے صاف کرتا ہے، چونکہ قادر مطلق ہے لہذا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ کیا کیا اس نے؟ ایک بندے خدا کو غسل دیا، اللہ کہے گا نہیں اس کا قرض اپنی گردن پہ نہیں رکھیں گے، ہم کیا کریں گے؟ تم نے نہلایا میرے عبد کو، ٹھیک ہے اغسلہ۔ آپ اس جملے پہ توجہ کریں، اللہ کہتا ہے ملائکہ سے پاک کروا دیں گے، مگر نہیں پاک کروا سکتا ہے بھئی۔ ہوا چلانے والے الگ ہیں، جان لینے والے الگ ہیں، رزق دینے والے الگ ہیں، ملائکہ کو معین کیا اللہ نے، لیکن یہاں پہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم ملائکہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کرا دیں گے، صاف کرا دیں گے، دھلوا دیں گے، نہیں کہہ رہا اغسلہ میں خدا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم ایک ذلت والا کام کر کے تمہیں لوگ غسال مشہور کر دے، نہیں، یہ ان کی ذہانت کا کثافت کا کام ہے۔ جو کام تم نے کیا ہے ایسا کیا ہے کہ خود خدا ہو کر کے تمہارے گناہوں کو صاف کر کے بتانا یہ ہے کہ یہ کام نہایت ہی اچھا ہے کہ خدا اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ غسال ہو گیا ہے تب اس کے یہاں شادی نہیں ہو سکتی، نا، اس کی کیا بدرجہ اولا شادی کرو، اس لیے کہ تمام گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ یہ ایک گناہگار سے دینے سے اچھا کیا ہے؟ بے گناہ کا دو لڑکی۔ دیکھیں یہ خدا ہے، خدا کیسے ہمارے گناہوں کو، تم آئے ہو تم نے گناہ کیا ہے، لیکن جب تک کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، یہ تو سیدھی بات ہے جنت نہیں جائیں گے ہم، ہے نا؟ جب تک گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ معاف کیسے ہونا ہے؟ ایک یہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والد پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من مسلٍ یصلی علی جنائز، اگر کوئی بندے مومن کسی بندے مومن کی نماز جنازہ پڑھائے غفر اللہ لہ، صلوات پڑھتے محمد پر، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ مومن مسلم
جو نماز جنازہ پڑھا ہے کس کی؟ کسی بندے مومن کی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تمام گناہوں کو معاف کریں گے تبھی تو جنت جائے گا۔ لیکن یہاں قید لگا دی کہ سب پڑھیں گے کیا ہو جائے گا؟ نہیں، سب کی نہیں، اس میں قید ہے۔ کیا ہے؟ الا منافقا او آخان، یعنی نماز پڑھنے والا اگر منافق ہے، ادھر کی بات ادھر کرنے والا ہے تو اللہ نہیں معاف کرے گا، جنت نہیں جائے گا۔ یا پھر آق کے والدین ہو کہ والدین نے آق کر دیا ہو، اب جتنی نماز جنازہ پڑھے گا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ یہ ہے کہ نہ یہ جو ہے منافق ہے نہ آق والدین ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم جنت کو واجب کر دیں گے۔ ہم چھٹا کیا ہیں اپنے آپ کو دنیا سے، ایگو سے، ہوا ہوس سے، کہاں ہیں بارگاہ معبودی میں آ گئے ہو، اس کام کو کرو گے تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ دوسری حدیث سنیں، کتنے گناہ کبیرہ ہم سب کرتے رہتے ہیں، کتنے گناہ اصلا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جب آئے ہو ہمارے پاس تو اب ہم تم کو اس کا حل بتاتے ہیں کہ ان گناہ کبیرہ کو تم کیسے حل کرو گے۔ کیسے حل کرنا ہے گناہ کبیرہ کو؟ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حمل جنازہ علی اربع جوانبها، اگر کوئی شخص کسی جنازے کو چاروں سم سے اٹھاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے غفر اللہ لہ 40 کبیرہ، اللہ اس کے 40 گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ 40 گناہ کبیرہ۔ کیا کیا اس نے؟ کہا کچھ نہیں، میت جا رہی تھی، کسی بندے مومن کا جنازہ جا رہا تھا، آیا اور اس نے کاندھا دیا اور دے کر کے چاروں سمت میں اس نے کاندھا دے دیا، کہا 40 گناہ کبیرہ کیوں معاف کر رہا ہے اللہ؟ اللہ اس نے گناہ کبیرہ کیا کیوں معاف کر رہا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے جو اس نے اٹھایا ہے نا یہ اس کا بوجھ ہے، اس مرنے والے کا اپنا وزن ہے، اس کا ویٹ ہے، اس نے اس ویٹ کو حمل کیا ہے، برداشت کیا ہے، زحمت کی ہے، تو اللہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے جو اس کا ویٹ ہے، جو اس کا وزن ہے گناہ کبیرہ کا جو اٹھا کے پھر رہا ہے، جب اس نے ہمارے بندے مومن کے جنازے کو اٹھایا اور اس وزن کو برداشت کیا تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کے وزن کو برداشت کروائے؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر ایک مرتبہ تم نے چاروں جوانب سے اگر جنازہ اٹھایا ہے تو 40 معاف، اب جتنا اٹھاتا رہے گا۔ اللہ نے ہمیں بلینک چیک دے دیا ہے۔ ہاں، بلینک چیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے بلینک چیک کا مطلب اللہ نے سائن کر دیا ہے جتنا تمہاری قدرت ہے، طاقت ہے، سوچ ہے، بھر لو۔ ہاں اب سوچیں 4 مرتبہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں اور جتنی مرتبہ اٹھا رہے اتنا 40 کیا بات ہے اللہ کی، یہ ہے اللہ۔ دیکھیں اللہ یہ ہے، یعنی جس کی بارگاہ میں ابھی آئے نہیں تھے، ان کی اور ان کی کر رہے تھے تو حال یہ تھا، لیکن جیسے ہی بارگاہ معبودی میں آئے کام تمہیں بہت بلند کر دیں گے، بہت بلند کریں گے ہم تم کو۔ تم سوچ کہاں رہے ہو؟ تم اس سے آ ملے ہو جو قادر مطلق ہے، جو قادر مطلق ہے نا۔ اچھا بعض وقت دیکھیے ہم لوگ جو ہیں جب کوئی بہت ایک تو ہوتا ہے عام جسے بات ہو رہی ہے
4-5 لوگ بیٹھے عام بات کر رہے ہیں. ایک بات بہت ہوتی ہے خاص جو کان میں کہتا ہے ایسا ہے, ہاں ایسا ہے, کان میں کہتا ہے, دوسرا نہ سن پائے, دوسرا نہ سن پائے. اللہ سے کیسے کریں کان میں بات؟ عزت کا سوال ہے نا میرے, ہمارے گھر میں پکنے کو نہیں کچھ. اگر ہم سوچ کے پروردگارہ پکنے کو نہیں ہے تو ادھر ادھر بیٹھے ہیں, اچھا پکنے کے لیے چلو دیکھتے. عزت ہماری مٹی میں مل جائے گی. کان میں بات کہنا ہے. اللہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی بات ضرور تھوڑی ہے, آؤ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دو. بس جیسے ہی تم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا, بھائی اتنا قریب آ جاؤں گا میں کہ تم دل ہی دل میں کہتے چلے جاؤ گے, بات ہم تک پہنچتی چلی جائے گی, تمہاری عزت بھی باقی رہے گی, تمہارا کام بھی ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تمہارا کام ہو جائے گا, تم کیسی بات کر رہے ہو, تو ہمارے پاس. اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا ہے, یقین جانیں, قسم سے کسی کو ذلیل نہیں کرتا. اللہ عزت دیتا ہے. اب دیکھیے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو, پرہیزگار ہو, آدمی سے ذلیل کرتا ہے, اس کو بھگاتا اپنے پاس سے نہیں بھگاتا. لیکن ایک واش قسم کا آدمی, سینہ کھلا ہو, آستینیں چڑھی ہو, کالر کھڑا ہو, اسپائکی بال ہو, بالکل بندے, اور یہ سب فرنگ سنگ پہن کر آیا, کہاں بیٹھے. لیکن ایک ایماندار آ گیا, مومن بندہ ہے, نمازی, ارے آپ بیٹھیے, اے چائے لے کے سے, اے ناشتہ لے کے, ارے آپ آتے نہیں, بہت دن سے آئے نہیں آپ. اس کو ہم نے بھگا دیا, اس کو اب عزت دے رہے ہو. یہ کون کرا رہا ہے؟ کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے دل میں ڈالا ہے. بس کیوں نہیں تم دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو, تم جتنا اطاعت کرتے چلے جاؤ گے اتنا بلند کرتے چلے جائیں گے, اتنا بلند کرتے چلے جائیں گے. نسو ایک شخص کا نام ہے, ایک آدمی ہے. جب بعض اوقات دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے اب ہماری بحث صرف اللہ سے چل رہی ہے, اللہ کیسے بچاتا ہے. نسو بعض جو مرد ہوتے ہیں ان کے قیافے عورتوں کی طرح ہوتے ہیں, تھوڑا داڑھی وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے, بالکل ایک دم کچھ لڑکی جیسے لگتے ہیں. اسی لیے اسلام میں تاکید کی گئی ہے کہ لڑکے کو بہت, یعنی لڑکی کے پاس نہ رکھو زیادہ, اس لیے کہ اس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہ ابزور کر کے پھر ویسی حرکت کرنے لگے گا, ایک دم ایسے لہرا سکے, لو مرد ہے یہ, اس کو دور رکھو. لیکن بہت, یعنی اسلام یقین, اسلام چونکہ ہم جس نے بنایا ہے ہم کو, وہ ہمارے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہم ہے. ایک موبائل فون جس کمپنی نے بناتی وہی بتائے گی کیا اس کے لیے صحیح ہے کیا غلط, کیسے اس کا استعمال کرنا ہے کیسے استعمال نہیں کرنا. بھئی یہ اللہ بتائے گا کہ تم اپنے لڑکی کیسے تربیت کرنا ہے, لڑکی کیسے تربیت کرنا ہے, لڑکی کون سی پوشاک کو نہ پہنانا ہے, لڑکے کون سی پوشاک کو نہ ہے. لباس فرق کرتا ہے جیسو. آپ ایک لڑکے کو لڑکی کی پوشاک پہنانا شروع کر دے, وہ لڑکا لڑکی کی طرح ہو جائے گا, اور ایک لڑکی کو لڑکے کا پوشاک پہنانا شروع کر دے, وہ لڑکی لڑکے کی طرح بیہیو کرے گی. اسلام کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اور آج ٹیکنالوجی باقاعدہ ترقی ہو کر کے بات ثابت ہوئی ہے, وہ لڑکا ہو جائے گی لڑکی, اور یہ لڑکا لڑکی بن جائے گا. بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے, بھی کبھی اس کے اوپر گفتگو ہوئی تو اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں, تربیت کے سلسلے میں بہت خوبصورت گفتگو ہے, یقین جانے. لیکن ہم اپنی بات کے اوپر آتے ہیں کہ یہ نسو, مسٹر نسو کہہ لیے چاہے مسز نسو کہہ لیے. بہرحال اچھا ایران وغیرہ میں کیا ہوتا ہے, جو گئے ہیں پر انہوں نے دیکھا ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم نہیں گئے ہیں تو انشاءاللہ خدا اس عزا کے صدقے میں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ادبات عالیہ کی زیارت کر سکیں.
ہے نا. تو وہاں حمام ہوتا ہے, حمام باہر نہ آتے جا کر کے لوگ, گھر میں نہیں نہاتے. اب وہاں اچھا کیسے والے ہوتے ہیں, کیسا کرتے ہیں, رگڑتے ہیں بیچ میں. مردوں میں الگ ہوتا ہے, مرد ہوتے ہیں, عورتوں میں عورتیں ہوتی ہیں. یہ جو ہے نسو مثلا کہہ لیں باپ نہیں پتا کیا کہہ لیں, جو کہہ لیں آپ, ہے وہ مرد ہے لیکن شکل عورت لڑکی کی بالکل اپنے آپ کی ایکٹیویٹی. یہ سب کہاں چلا جاتا ہے؟ عورتوں کے غسل خانے میں, حمام میں. اب وہاں پتہ چلا سیدھی سی بات ہے, مرد ہے اور کیسا کر رہا ہے, گناہ اور کبیرہ ایک دم. اب کب سے کر رہا ہے, پتہ نہیں کب سے کر رہا ہے. یہ یاد ہے نا کہ واقعہ ہم کیوں سنا رہے ہیں, کیوں سنا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ضروری ہے اس لیے کہ پھر بات بھڑک جائے گی ہماری. واقعہ پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے آدمی. کس لیے سنا رہے ہیں ہم؟ اللہ کتنا عزت دیتا ہے, اللہ کتنی عزت دیتا ہے, یہ ذہن بات رکھیے گا. یہ جو نسو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ عورتوں کے حمام میں کیسا کر رہا ہے, رگڑ رہا ہے. ہوتا یہ ایک بار ایک بادشاہ کی لڑکی آ جاتی ہے اور نسو کو بلایا جاتا ہے کہ بھئیہ یہ اچھا کیسا کرتا ہے. بعض ہوتے نا جو مساج وغیرہ اچھا کرتے کہ بھئی فلاں دکان پہ جاؤ وہاں مساج اچھا ہوتا ہے نا. جیسے کوئی مشین نہیں آتی ہے, دماغ میں لگا تو پورا سر ہلا دیتی ہے, لوگ کرواتے جا جا کر کے. کیوں کرواتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام ہے نا, جو اس کی پوری نالج نہیں ہے ہم کو. یہ مساج اس لیے کرا رہا ہے تاکہ جو اس کے سر کی رگیں وغیرہ ہیں سب مساج ہو جائے اور جو خون کا دوران ہے وہ صحیح چلنے لگے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 40 مرتبہ اگر تم سر پہ کنگھی کر کے سوتے ہو تو تمہارے دماغ میں کبھی افراد نہیں چڑھیں گے. لیکن یہاں تو بھی فیشن بدل گیا, لوگ کنگھی کرنا چھوڑ دیے. ایسے کھڑے جب بال کرتے ہیں نا تو ایسے ہی رکھتے ہیں, پیسے لگتے ہیں اس کے شاید بہت زیادہ نہیں پتا. اور بعض تو سوتے ہی نہیں ہیں, ایسے بیٹھے بیٹھے سوتے ہیں کہ لیٹیں گے, پیچھے کی ایسے والی حصہ ہے مرغے والا وہ دب جائے گا, لہذا سونا بھی ان کا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. اسلام کہتا ہے نہیں یہ سب ٹھیک نہیں ہے, تم سو بھائی, ہے نا. تو یہ نسو جو ہے تو ہم نے یہی بتایا کہ دیکھ کنگھا اگر کرتا ہے انسان تو سر کے افراد کی مساج ہو جاتا ہے باقاعدہ اور دماغ کی نسیں کھل جاتی ہے. یا بھوں پہ کنگھی کرنے سے آنکھ کے جو وہ ہوتے ہیں نسیں یہ کھلتی ہیں, اس سے آنکھوں میں روشنی آتی ہے. سینے پہ کنگھی کرنے سے, یہ سب روایتیں باقاعدہ, سینے پہ کنگھی کرنے سے جو بلغم جمع ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور داڑھی اور مونچھوں میں کنگھی کرنے سے, جن کی داڑھی نہیں ہے تو وہ بیچارے کیسے کریں گے, لیکن وہ داڑھی رکھیں پھر, ہے نا. اس لیے کہ داڑھی نہیں ہے تو پھر توحید مشکل ہے. اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ داڑھی رکھو بھائی, ہمارے پاس انڈین بننا تھا نا. ایک صلوات پڑھ محمد والے پر. جو داڑھی میں کنگھی کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ دانت جن مسوڑوں کا مساج ہو جاتا ہے اور پھر دانت کبھی ہلتے نہیں ہیں, کبھی پیریا کی بیماری نہیں ہوتی, کبھی منہ سے خون نہیں آتا ہے. اب یہ اسلام ہے, یہ اسلام. اب جو چاہیں قبول کرنا وہ کر لیں, اس کو چھوڑ کر کے ڈاکٹر کے جائیں یا پھر اس سے کہیں بھئی اس کو دماغ کو ہلا دو تھوڑا, یا پھر اپنے ہاتھ سے خود ہی کنگھی کریں اور چاک چوبند رہیں. ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ پر. تو جب وہ بادشاہ کی لڑکی آتی ہے اور نسو بلاتا ہے کہ بہت اچھی کرتی ہے, یہ کرتی ہے, بہرحال کرتا نہیں ہو سکتا, اس کو بلایا گیا. اب جب بادشاہ کی بھی لڑکی دیکھا, اچھا تم وہاں پایاس کیسا کر دو میری پیٹ کے اوپر. پیٹ میں کیسا کرنے کے لیے وہ مثلا کیسا لینے جاتا ہے, اتنے میں ایک شور اٹھتا ہے. کیا کہ بادشاہ کی لڑکی کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے اور سب کی چیکنگ ہوگی, دروازے بند کر دیے جائیں, جو اندر ہے سب کے سب تیار ہو جائیں. یہ مسز نسو یا مسٹر نسو یہ تو پھنس گئے بیچارے, یہ تو عورت ہی نہیں ہے. اب کیا ہو, بس ایک مرتبہ ایسی صورت میں کون یاد آتا ہے,
جب تمام روابطیں کٹ جائیں اور انسان پہ اپنی عزت بھی بنائے تو کون یاد آتا ہے؟ بس وہی پروردگار ہے۔ اے پروردگارا، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے معلوم ہے میں بہت گناہ گار ہوں، بہت خطا کار ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے بخشا جائے، لیکن تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ اے پروردگارا، میرے اس گناہوں سے درگزر کر کے مجھے عزت بخش دے۔ اللہ نے کہا اچھا، ارے تو میری بارگاہ میں آیا ہے تو صحیح، میں تیری عزت بخشتا ہوں۔ یعنی ابھی چیکنگ چل ہی رہی ہوتی ہے، یہ دائیں بائیں کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے مجھے نجات ملے، لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں لگتا ہے تم ہی نے ہی چرایا ہے، چلو چل کر کے چیکنگ کراؤ۔ جیسے ہی پکڑ کے لانے لگتے ہیں اتنے ہی میں پھر شور ہوتا ہے، انگوٹھی مل گئی۔ انگوٹھی مل گئی۔ ایک مرتبہ اس نے اوپر دیکھا، پروردگارا تو کتنا کریم ہے، اتنا گناہ کرنے کے بعد تو نے میری عزت بچا لی ہے، تو صحیح اب ہم کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ ہدایت ہے، یعنی اگر ہم اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ سے عہد و پیمان کریں تو اب اگر ہم دوبارہ سے توڑتے ہیں تو اس سے بڑے پھر ہم مجرم نہیں ہیں۔ اب جو پکڑے ہوئے دو لوگ کہتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہی تھی، آخر بھاگ کیوں رہی تھی؟ کہا مجھے نامحرموں سے شرم آتی ہے لہٰذا میں بھاگ رہی تھی کہ نامحرم کو پکڑے نہیں۔ کہا چھوڑو بس ہم کو جانے دو، ہم اپنے گھر جانا چاہتے۔ کہا نہلاؤ گی نہیں؟ کہا نہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس اپنے گھر جانا۔ اب جب گھر پہ واپس آیا یہ تو اب یہ پہلا جیسا نہیں ہے، معبود تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ اب جب اس نے توبہ کرنا شروع کی اور اس کے بعد بھی جب توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے واپس ہوتا ہے تو اللہ اسے دعا کرنے والا بنا دیتا ہے کہ اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اب پتا چلا جو مشکل آئے، کہا نسو کے گھر چلے جاؤ، وہ دعا کر دے گا، مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک بار واقعہ ہوا کہ بادشاہ کی لڑکی بیمار پڑ گئی، نسو کہا یہاں پہ سب ڈاکٹروں نے جب جواب دے دیا تو کہا یہاں ایک بندہ ہے، اللہ والا ہے، وہ اگر دعا کر دے گا تو اس کو شفا مل جائے گی۔ نسو کو پتہ چلا، ارے اللہ ایک بار تو بچے تھے دوبارہ پھر پھنس گئے۔ ہاں ہے پروردگارا، کہا نسو تم کو بلایا گیا ہے؟ کہا ابھی ہم نہیں آئیں گے۔ کہا نہیں وہ خود بادشاہ اپنی لڑکی خود لے کر کے آئے ہیں۔ کہا دیکھو ابھی ہم 2-3 گھنٹے تک بالکل اکیلے رہنا چاہتے ہیں، اپنے اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں دروازہ بند کر کے۔ کہا پروردگارا اس دن بھی تو نے میری جان بچائی تھی، آج بھی تو میری جان بچا لے، میری عزت کا سوال ہے پروردگارا، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ گزر گیا، دخل باب ہو رہا ہے، دروازہ نسو کھولے، دروازہ نسو کھولے، نسو دروازہ کھولتے ہی نہیں ہیں۔ دروازے کو توڑا گیا، دیکھا نسو اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ یہ ہے اللہ، اللہ کسی کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیتا، اللہ خود عزت دینے والا ہے۔ آؤ تم تو ہو نا میری بارگاہ میں، ایک بار تو آ جاؤ نا کم سے کم۔ کتنی 100 بار بدی کر دی نتیجہ شرا، خوبی سے بدی بود کی ایک بار نہ کر دی۔ تم نے 100 بار برائیاں کی، اس کا تم نے نتیجہ بھی دیکھا کتنا ذلیل رسوا ہوئے ہو۔ اچھائی میں کون سی برائی تھی کہ تم نے نہ کی؟ اگر کرتے تو تم ایسے نہ ہوتے۔ یہ ہے خدا۔ اب دیکھیں اس کے باوجود بھی ہم دنیا پرست، ہم دیکھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے پہ لائن لگی پڑی ہے، کون کس کا انتقال ہوا ہے؟ کہا ابھی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تم بھی تیار رہو اپنے لیے۔ کیا لے کے جاؤ گے؟ کیا لے کے جائیں گے؟
کیا لے جائیں گے بتائیں؟ ایک امیر کو جیسا کفن ملتا ہے ویسے ہی غریب کو کفن ملتا ہے. جیسی ایک امیر کی قبر ہوتی ہے ویسی ہی ایک غریب کی قبر ہوتی ہے. ہو سکتا ہے غریب کی قبر اچھی ہو جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہیں بھی دفن کر دیا جائے، نیک کو اس کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ وہاں جائے اور وہ اس کو ہٹاؤ وہاں سے، اس کو یہاں لکھ آؤ. اللہ کے اختیار میں نیک بندے نیک کے ساتھ رہیں، برے برے کے ساتھ رہیں. دیکھیے یہ ہم کتنا گناہ کرتے رہتے ہیں، کتنا. اگر ہم آپ سے پوچھیں مثلا ایک صلوات پڑھ دیں محمد وان پر، کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، آپ بتائیں گے ہم کو؟ بتائیں گے؟ کسی بات کریں مجھے صاحب، مجھے بیوقوف سمجھا آپ نے؟ اپنے اکاؤنٹ کے پیسے آپ کو بتا دوں میں؟ بتا دیے؟ نہیں بتا دیا. جو ہے الحمدللہ شکر ہے، معبود کرم ہے، بس خالی نہیں ہے، اللہ دے رہا ہے. بتائیں گے نہیں؟ بتائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا بہت عزیز ہے آپ کو یہ اکاؤنٹ، پیسے بہت عزیز ہیں. ہے نا؟ دیکھیں میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں، ساتھ ہے نا میرے؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں بالکل؟ اصل مجھے یہی نہیں پتا ہے کہ میں بیٹھا کیا بجے تھا. ایک سلام پڑھ دیں محمد والے پر. مجھے لگ رہا ہے میں ابھی بیٹھا ہوں. آپ لوگ کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ پتہ ہے کچھ؟ کتنی دیر ہو گئی؟ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 45 منٹ، پون گھنٹہ ہو گیا ہے. چلے اس کو مطلب ختم کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پر. یہ بات اس کے بعد ربط مسائل. آپ اپنا اکاؤنٹ نہیں بتاتے، اس میں کتنے پیسے ہیں آپ نہیں بتاتے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت قیمتی چیز ہے نا. لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، امام سجاد کے صدقے میں آپ سب کی اولادوں کو صالح رکھے، اچھا رکھے، تمام بیماریوں سے دور رکھے. بافرض یہ مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں، بافرض یہ کہ مثلا میری لڑکی جو ہے وہ بیمار پڑ گئی، لڑکی بیمار پڑ گئی. اب کیا کریں گے ہم؟ اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں وہ خالی ہوں گے، رکھے رہیں گے؟ نکالیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس سے زیادہ عزیز ہے نا. یعنی پتا چلا کہ ساتھ کروڑوں کھربوں اللہ کرے ہم سب کے قوم میں بے پناہ پیسہ دے، اللہ بے پناہ پیسہ دے، سب جائز کا ہو. لیکن یہ بھی ضروری ہے نا، پیسے ہونا کمال نہیں ہے، جائز پیسے ہونا کمال ہے نا. خوب پتا چلا صاحب کیا ہوا، لڑکی میری بیمار. کہا ڈاکٹر صاحب جتنا کہیں گے سب خرچ کروں گا. منہ مت دیکھیں گے آپ، پیسے کا منہ مت دیکھیے گا. میری لڑکی ٹھیک ہونی چاہیے، پیسے کا منہ کھول دیں گے. جتنی جائیداد ہے، جو کچھ ہے، سب، حتیٰ میں اپنے آپ کو بھی پیش. لڑکی کتنی قیمتی ہے آپ کی؟ اتنی قیمتی. آپ سے پہلے نے پوچھا آگے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، آپ نے نہیں بتایا. کیوں؟ کیونکہ قیمت یہ ہے. لیکن جب دوسری قیمت بات آئی تب آپ نے کیا کیا؟ اس قیمت کو سامنے رکھا. اس کو کہا یہ تو پھر آتی رہے گی، یہ اولاد کہاں ملنے والی ہے. عجیب نہیں لگتا
کہ وہ قیمتی چیز کہ جس کے لیے ہم سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنا بینک بیلنس بتانے کے تیار نہیں ہے، وہ بیٹی اگر بے پردہ ہو کر کے مجمع عام میں آئے جو اتنی قیمتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پیسہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن جب اس پہ بات پڑتی ہے تو ہم پیسہ نچھاور کرنے کو تیار ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اتنی قیمتی چیز کو ہم مین روڈ پر ایسے کھڑا کر دیں؟ کہ نہیں پتا کتنے لٹیروں کی آنکھیں اس کو لوٹ چکی ہوں۔ بس اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے، تم قیمت تم پیسے نہیں بتانا چاہتے ہو لیکن تمہاری لڑکی عزیز ہے، لیکن ذرا سوچو تو، ایک بار فکر کرو، جس کے لیے تم پیسہ خرچ کر رہے ہو اس لڑکی کو کیا تم آن روڈ چھوڑ دو گے صحیح کہ جو ہو جیسا ہو اس کے اوپر نگاہ ڈالے؟ اور جو نگاہیں پڑھنے والی ہو کیسی ہیں؟ سب بہتر جانتا ہے۔ النظر من سہام الشیطان، یہ نظر جو ہے دیکھنا کیا ہے، یہ شیطان کی ایک تیروں میں سے تیر ہے۔ بچاؤ اس قیمتی چیز کو، بچاؤ۔ اگر یہ مٹ گئی تو یاد رکھو تمہاری دنیا بھی خراب ہے، عقبہ بھی خراب، پھر تم سنبھال نہیں پاؤ گے، پھر اپنا چہرہ دکھا نہیں پاؤ گے۔ لہذا کیوں نہیں پہلے سے ہی تم ایسی تربیت کرو کہ وہ مجمع عام میں نہ آئے، وہ نامحرموں کے درمیان نہ آئے، اس لیے کہ نامحرموں کے درمیان آئے گی تو پھر مشکل کھڑی ہوگی، گناہ ہوں گے، اگر نہیں آئے گی تو عزت بھی رہے گی، آبرو بھی رہے گی، ثواب بھی رہے گا۔ آج ہمیں سمجھنا چاہیے کیا کر رہے ہیں ہم، اپنی بیٹی کو سر عام لے کر کے کھڑا کر دیا۔ کل کو مر کے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ کیا کیا تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ، کیسی تربیت کی، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ دنیا ایسی تھی، دنیا تو تم چھوڑ کے آئے ہو نا، تم نے کہا تھا نا لا الہ، تبھی تو ہم تک پہنچے ہو، ہے نا؟ یہ اللہ متوجہ کرانا چاہتا ہے۔ قرآن میں جو احکامات ہیں وہ یہی ہے کہ تم جو عورت ہے، محرم ہے، وہ اپنا محرم ہے، وہ اپنے وجود کو چھپائے، نہ سجائے۔ ہمارے یہاں الٹا ہے، ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو عورتیں سج دھج کے جاتی ہیں۔ کس کو دکھانے جا رہی ہے بھائی؟ کیا کریں، سب لوگ وہاں سج دھج کے آئیں گے۔ ارے سب لوگ کو آنے دو، لیکن تم کیوں سج دھج رہی ہو لوگوں کے لیے؟ اور جس کے لیے اسلام کہہ رہا ہے سجنا دھجنا مستحب ہے، بہترین عبادت ہے، اس کے سامنے ایسے ہی آٹا بھی لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ دال بھی لگی ہوئی ہے اور جو ہے وہ عجیب حالت بنی ہوئی ہے۔ ہاں کہ یہ اسلام ہے، توحید یہ بتاتا ہے کہ تم کس کے لیے ہو، تمہیں سجنا کس کے لیے ہے، ان کے لیے سجنا ہے۔ اگر تم دوسرے کی سجی تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، گناہ کبیرہ ہونے لگیں گے اور بے پناہ گناہ کبیرہ ہوں گے جس کی بھرپائی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آج دنیا کا بازار اسی سے ہی گرم ہے، مارکیٹ جو سب سے زیادہ چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے، یہی چل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہی آتی بات، ہمارے لیے توحید کلیئر نہیں ہے۔ اگر توحید کلیئر ہوتی تو پھر ایسا ہم نہ کرتے۔ اللہ کیا جانا ہے، میری بیٹی کو بھی اللہ کیا جانا ہے، مگر میری بیٹی اعتراض نہیں کرے گی کہ بابا خود تو آپ اچھے سے رہے کپڑے پہنے اور ہم کو اسکرٹ پہنا کے گھمایا، منی اسکرٹ پہنایا، ٹاپ پہنایا، ٹی شرٹ پہنا کے گھمایا، بال ایسے کٹوا کے گھمایا ہم کو۔ کیا جواب؟ آپ دیکھیں دین کو ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ درے اہل بیت سے لینا ہے نا؟
اب بتائیے 4 سالہ بچی یاد ہے نا کون ہے یہ؟ سکینہ ہے جس کی آج شب شہادت ہے نا؟ ہم کو پتا ہے نا جب زینب ام کلثوم کی چادریں چھینی گئی ہے تو یہ بچی 4 سالہ بچی کی چادر چھینی گئی تھی. عزیز و زینب ام کلثوم نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر لیا تھا لیکن سکینہ کے بال چھوٹے تھے, بال منہ تک نہ آ پا رہے تھے. ارے اپنے ہاتھوں کے سامنے رکھ کے گلے رکھ لیا تھا. ارے کسی والوں نے پوچھا اے سکینہ ارے تو اپنے آنکھوں کو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ سے کیوں چھپا رہی ہے؟ کہاں معلوم ارے تو نے میری چادریں چھین لی. ارے ہماری ماں بہنوں کے پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں اپنا پردہ کر لے رہی ہے. ارے میرے بال چھوٹے ہیں. یہ 4 سالہ بچی سکینہ ہے. کیا شعور ہے, کیا عظمت ہے عزیزو. یہ سکینہ وہی ہے نا جب امام حسین علیہ السلام رخصت کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر, رخصت کے لیے آئے, سب سے رخصت ہوئے عزیزو. یہ 4 سالہ بچی نے دامن کو پکڑا. بابا اب آپ چلے جا رہے ہو, ہمیں معلوم ہے واپس نہ آؤ گے بابا. اے بابا ایک لمحے کے لیے تیرے سینے پہ سو جائے نہیں پتا. ارے بابا ہم کو کب نیند آئے. عزیزو روایت کہتی ہے کہ حسین لیٹے, سینے پہ سکینہ لیٹی. اس کے بعد یہ کہتی ہے بابا خدا حافظ. اچھا بیٹا میں آؤں گا. عزیز حسین چلے جاتے ہیں. اس کے بعد سکینہ آتی ہے. روایت لکھتی ہے کہ خیمے میں آتی ہے. کس کے خیمے میں آتی ہے؟ اپنے بابا حسین کے خیمے میں آتی ہے. خیمے میں آ کر کے اپنے بابا کی جانماز بچھاتی ہے. جانماز بچھا کے بیٹھ جاتی ہے. کیوں؟ کہا عصر کا وقت آئے گا تو میرا بابا نماز پڑھنے کے لیے آئے گا. عزیزو سکینہ بیٹھی ہے لیکن بابا نہیں آ رہا ہے. عزیز سکینہ بیٹھی, بابا نہیں آ رہا. ارے ایک مرتبہ پردہ ہٹا, دیکھا کیا؟ ارے شمر داخل ہوا اپنے غلام کے ساتھ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزو اللہ ان آنکھوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ ان آنکھوں کو, ان آنسوں کو قبول فرمائے. عزیزو شمر اپنا غلام کے ساتھ داخل ہوا. دیکھا ایک 4 سالہ بچی بیٹھی ہوئی ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں, میں حسین کی بیٹی ہوں. اچھا کہا تو ہی حسین کی چہیتی ہے؟ ہاں میں ہی ہوں. کہا یہ تم نے جانماز کیوں بچھا رکھی ہے؟ کہا میرا بابا آئے گا. ارے جب میرا بابا نماز کے لیے آتا ہے تو میں خود سے جانماز بچھاتی ہوں. مردوہ شمر نے جانماز کھینچی, بچی منہ کے بل گری. حجکم اللہ. آہستہ آہستہ میں بڑھوں گا عزیزو. آخری شب ہے یہ, نہیں پتہ اگلے سال یہ وقت ہم کو نصیب رہا ہو تاکہ ہم جناب رباب کو پرسا دے سکے. اس لیے کہ رباب کا سب کچھ اجڑ گیا. حسین بھی شہید ہو گئے اور اصغر بھی شہید ہو گئے اور سکینہ بھی اس دنیا سے چلی گئی. شمر نے سجادہ کھینچ لیا. سکینہ گری, اپنے غلام سے کہتا ہے شمر ہے آگے بڑھ کر کے اس بچی کو مارو. ایک مرتبہ غلام لرز گیا. کہا ارے اس کی صورت دیکھ رہے ہیں, حلقے پڑے ہوئے ہیں, ہور سوکھے ہوئے ہیں. ارے اس میں اتنی تاب نہیں ہے کہ یہ تازیانہ برداشت کر سکے. ارے شمر نے کہا ارے تم نہ مارو گے تو تازیانہ شیر کر کے اب جو سکینہ کے مارا بچی مچھلی کی طرح تڑپ رہی.
بچی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی. اے بابا ارے شمر آ گیا ہے بابا تازیانے مارا. ہمیں تازیانے ہی بڑے تھے کہ ایک مرتبہ شمر کی نگاہ ننھے کانوں کے پاس گئی. دیکھا گوشوارے پہنے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا. کیا چاہتے ہو؟ کہا گوشوارے. کہا میرے بابا نے پہنا ہے, ان کی یاد میں پہنے ہیں. میرے بابا نے ارے مجھے بہت پیار سے پہنائے تھے. اچھا ٹھہر جاؤ, مجھے ہاتھ مت لگاؤ, میں خود سے ہی اتار دیتی ہوں. شمر آگے بڑھا. روایت کہتی ایک مرتبہ ننھے کانوں کی طرف ملعون شمر کا ہاتھ بڑھا. ایک مرتبہ بالیوں کو پکڑا. ارے اب جو کہتا وہ چیخ مار کے چاچا بابا نے جو گوشوارے پہنائے تھے. شمر بس ایک دو چیزیں اور عرض کرنا ہے, اس لیے نہیں بتا اگلے سال نہ زندہ رہے تو پھر کیسے روئیں گے, حسین کو کیسے پرسا دیں گے, امام زمانہ کو کیسے پرسا دیں گے. عزیزوں آپ سوچیں 4 سالہ بچی سکینہ ہے, 4 سالہ بچی سکینہ جو باپ کے سینے پہ سوتی ہے, اس بچی کو اس کی ماں سے بھی جدا کر دیا گیا, الگ اونٹ کے اوپر بٹھایا گیا. عزیزو یہ بغیر محمل کے بغیر کجاوے کے اس 4 سالہ بچی کو بٹھایا گیا. روایت کہتی ہے کہ آپ سوچیں اونٹ جب چلتا ہے نا تو آپ کو پتا ہے یہ 4 سالہ بچی ارے جتنا بھی مضبوط پکڑ کے بیٹھے, لیکن وہ جب اونٹ چلا تو سکینہ ارے اونٹ سے ناقے سے زمین پر گر گئے. قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا. ایک مرتبہ ارے جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین پہ نصب ہو گیا. نصب ہو گیا, نیزہ نکلتا نہیں ہے. امام سجاد کے پاس شمر آتا ہے. اے شمر تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے, اگر نہیں بڑھے گا تو ہم تازیانہ ماریں گے. عزیزو امام سجاد اپنے ہاتھ کی ہتھکڑیاں ابیڑیاں سنبھال کر کے بابا کے پاس آئے. ایک مرتبہ بابا کے چہرے کو دیکھا. اے بابا شمر نے بہت تازیانے مارے. بابا کچھ زخمی ہو گئی ہے, بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے. ایک مرتبہ لبوں میں جنبش ہوئی, آواز ہے اے بیٹا سجاد ارے میری سکینہ قافلے سے چھوٹ گئی ہے. جب تک سکینہ نہ آئے گی تب تک میں نہیں بڑھوں گا. عزیز و روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے آپ کو محمل سے گرا دیا, ام کلثوم نے گرایا. عزیز و جناب سکینہ کی تلاش میں نکلی. بس آخری جملے عزیزو قوت ساتھ دے چھوڑ رہی ہے. عزیز جناب زینب جناب ام کلثوم بیابان ہے, جنگل ہے, سناٹا ہے, بھوک عالم ہے, دہشت ہے, وحشت ہے. الی سکینہ سکینہ الیہ اے بیٹا سکینہ ارے ہمارے پاس آ جاؤ. دونوں بہنیں تلاش کر رہی ہیں. ایک مرتبہ جب کافی دور چلی تو دیکھا کیا ایک نقاب کوئی بھی بیٹھی ہے, بچی کو گود میں لیے ہے. ارے زینب آگے بڑھی, کافی بھی ارے تم کون ہو, ارے تم ہم پر رحم کیوں کر رہی, ارے ہم پہ تو رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ
اس بیوی نے نقاب ہٹائے، اے زہرا میں تمہاری ماں زہرا ہوں، اے ماں ارے اس وقت کہا تھی، ارے جب میرا بھیا شہید ہو رہا تھا، اے ماں اس وقت کہا تھی، ارے جب ہمارے سروں سے چادریں چھینی جائے، اے ماں اس وقت کہا تھی، جب سکینہ زمین